ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے۔ ذرا ایک بار نا محبت کے ساتھ درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ۔ جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بڑی محبت سے پڑھاتے ہیں، محمد ٹھیک ہے؟ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ بڑی محبت سے پڑھنا ہے، اور باقاعدہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام تو فرما ہی نہیں رہے کہ صرف پڑھنا ہے، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں او انت مجنون، اس طرح پڑھنا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ دیوانگیاں واپس لیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے نا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیال۔ تو میں کہتا ہوں کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، جب یہ بھی انداز موجود تھے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، جب یہ رنگ موجود تھا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو یار، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ محبت سے درود ہی بھیجو گے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی درود پاک، اور یہ دیکھو جی، ہم تو سفر کرنے والے لوگ ہیں، میں بچوں کو بتاتا ہوں، یہ یوٹیوب ہے اور فیس بک ہے، اب اس نے اتنا معروف کر دیا ہے کہ اب کہیں پولیس والے روک بھی لیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں ذرا باہر آ کے تصویر کھچا لو، ہیں جی۔ لیکن جب ابتدا تھی، راتوں کو ہم سفر کرتے تھے، اکثر آرمی والوں نے جب روک لینا نا، اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے اہل سنت پہ، یہ اللہ کا فضل ہے اہل سنت پہ۔ اگر آرمی والوں نے روک لینا نا تو ان کا سوال ہی یہ ہوتا تھا، درود والے ہو کہ درود والے ہو؟ ہماری تو اللہ کا شکر ہے پہچان ہی درود ہے، ہماری تو پہچان ہی درود پاک ہے۔ اس لیے حضرت جی، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، جتنی محبتیں ہیں ساری نچھاور کر دیا کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو آج بڑا سستا سودا ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے جو معاملہ ہوا ہے نا، یہ بڑا سستا سودا ہے، ہمارے بڑوں نے بڑا مہنگا سودا کیا ہے، حقیقت ہے بڑا۔ اسی لیے تو میرے ایک بزرگ ہیں، بڑی باکمال بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں۔ آج تو بوریاں مانگی ہیں نا، انہوں نے تو جانے دی ہیں میاں، آج تو پیسے مانگے ہیں، انہوں نے بیٹے قربان کیے ہیں۔ بڑا سستا، میں حق کہہ رہا ہوں آپ کو، بڑا سستا سودا ہے۔ لیکن بس وہی ہے نا، وہ جو اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور پیسے نہ نہیں غریب ہو جائے گا۔ اللہ، یہ جو کچھ ہے یہ سارا دار و مدار حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پہ ہے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے مان لیا، لیکن دیکھو محبوب قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، صرف بات کے وزن کو بڑھانے کے لیے۔ محبوب فرماتے ہیں میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے مال بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ دینے سے مال، آپ فرماتے ہیں بڑا سستا سودا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوق، بڑا سستا سودا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ اب تو مکھن ہے، اب دیکھو نا، میں کہتا ہوں کتنا سونا ماحول ہے، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ صاحبزاد گان موجود ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، کتنا سونا ماحول ہے جی۔ لیکن حضرت جی جاؤ حضرت تھوڑا پیچھے،
اور اس ماحول کو بھی یاد کرو جب حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھایا. سبحان اللہ. بڑا سستا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آج ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا, انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد احد کے نعرے لگائے ہیں. سبحان اللہ. راج راج کرو, راج راج. اور قربان جاؤں, الحمدللہ ہم نے تو بزرگوں سے سیکھا ہی ہے. میں چلو اللہ اس پہ اعلیٰ حضرت کے بھی اشعار موجود ہیں, لیکن چلو میں تھوڑا سادہ پڑھ دیتا ہوں. ہم نے تو بزرگوں سے سیکھا ہی ہے. کیا دل یاد لئی بنایا, دل ہے ہی ان کی یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. حضرت بھی کیا فرماتے ہیں, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ ہے ان کے لیے. اس لیے حضرت جی یہ جھجک, یہ شرم, یہ اتار دو اس کو. جب بھاری ہے درود پڑھنے کی اس طرح کا پڑھا کرو کہ لاگ پتہ جائے. یہ جو میں نے بات کہی نا, یہ انت مجنون, اور یہ رنگ ہمارے اسلاف میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اب کچھ میں نے 2-3 موضوع ملانے ہیں, اس لیے میں یہاں سے ہوتا ہوا پھر میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. اب ایک نام ہے, سند ہے تصوف. وہ لکھا ہے کہ سیدہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا, گفتگو ہو رہی تھی. تو دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام لیا. اب بڑی حیران ہو کے اسے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے. اب ظاہر ہے یہ شیطان کو ایسا نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو, بڑا معروف نام ہے, سب کو پتہ ہے. اور ہماری تو ویسے بھی عادت ہے, ہم نے کر کے ڈالنا بھی اس پہ ہی ہوتا ہے. داڑھی آپ ہی لو, ہم باہر آگے کہیں گے یار شیطان نے کی کروا چھڑے. ہمیں تو خاص یاد ہے نا. اور بچوں کی ابتدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ رابعہ جیسی ہستی کو نہ پتا ہو. تو آپ بڑی حیران ہو کے اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے. اس کی بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا. وہ آگے سے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. یہی تو رنگ تھا جس کو حضور بلے شاہ نے بیان کیا. آپ فرماتے سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور ملا عبد الرحمن جامی نے بھی آپ فرماتے اللہ اللہ کن کہ تا اللہ شبیہ, اتنا اللہ اللہ کر تیری اپنی ہستی. اور یہ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہ آئینہ دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, آئینہ دیکھنا سنت ہے, لیکن اب دور ہی کچھ اس طرح کا آگئے. اب تو اتنا بیویاں آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں. بس ایک حد تک رہا کرو حضرت جی. لیکن دیکھو یار کیسے باکمال لوگ تھے. وہ میں نے پڑھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا, آپ کے پاس ایک چینی آئینہ تھا. آپ نے وضو فرما کے آئینہ طلب کرنا اور اپنے محبوب کی سنت زندہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوا کیا کہ ایک دن وہ خادم نا صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے اسے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. اب بڑا پریشان ہوا. نماز کا وقت بھی قریب ہے, جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. لیکن دیکھو نا خادم بھی تو کن کا ہے نا, جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتب بن کے جاتا ہے. اب اس میں بھی تو بڑے رنگ تھے نا حضرت جی. الصحبت مؤثر, صحبت اثر کرتی ہے. وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے طلب فرماتے تھے, جو سارا دن ہی حضور غوث پاک کے روح مبارک کی زیارت کیا کرتا تھا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے رہا. وہ تو خادم ہی حضور غوث پاک, رنگ اس میں بھی بڑے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا نا, تو آپ اسے کہتے ہیں آئینہ لا. تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرن ڈیا نا تے ٹوٹ گئے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں تے توڑے ہی قضا ہی سی ٹوٹ گیا. وہ ذات کو لے آیا درمیان میں, اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں. یہ نہیں کہتا حضور میں نے توڑا ہے, عرض کرتا ہے اب قضا آئینہ چینی شکست, حضور قضا ہی تھی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, آپ نے فی الفور مصرع ملایا. عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست,
آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست چنگا ہویا ٹوٹ گیا نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا اپنے یار نے یاد کریں گے یہ ہمارے بڑوں کا رنگ ہے اسی لیے تو پھر ایک بار ہو کے کہتے ہیں نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا رنگ پیدا کرو حضرت اپنے بڑوں کا اس رنگ کو لاؤ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک نام ایک سند ہے سلسلہ علیہ قادریہ شریف اور قربان جاؤں ایسی ہستی تھی جب اقبال نے بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا نا آپ کی نعت پاک لکھی تو پھر عرض کیا کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب کس لیول کی ہستی ہوں گی اور یہ آگے بھی اندر قبلہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا یہ جو مدرسہ یہ جو مسجد ہے نا حضرت جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہی ہمارے بڑوں کا رنگ ہے یہی ہمارے بڑوں کا رنگ ہے اور انہوں نے کہاں کام کیا ہے آپ کتابیں پڑھیں میں نے پڑھا ہے حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ اپنی خانقاہ میں دیکھ کتنا درد تھا دین کے لیے آپ اپنی خانقاہ میں جلوہ گر تھے ایک لکڑ آ رہا ہے آگے عرض کرتا ہے حضور تہاڈا بیان تہاڈی خانقاہ چی اثر کرتا ہے کہ جنگلاں چی بھی اثر کرتا ہے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا عرض کرتا ہے حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں میں نے 3 نوجوانوں کو دیکھے روز شراب پیتے ہیں میں نے ان کو قرآن بھی سنایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ میں نے سنایا نہیں مانتے حدیث بھی سنائی ہے نہیں مانتے آؤ جائیں ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے بعد آ جائیں آپ نے جناب وہ پاک شریف باندھی اپنے چہرے کو چھپایا گھوڑے پہ بیٹھے جو جگہ اس نے بتائی تھی آپ تشریف لے گئے کیونکہ آپ نے چہرے کو چھپا رکھا تھا انہوں نے سمجھا شاید چھاپا پڑ گئے اٹھ کے بھاگنے لگے آپ نے فرمایا سنگیو نہ جاؤ ہاں جی وہ تسی ایتھے پیندے ہو میں اتھے کلا ہی پینا انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار تے نیتوں پہ ہے وہ جو اکبر الہآبادی نے کہا تھا نا مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے وہ والی نہیں جو پی کے بندے کو نامہ یاد رہے نابا یاد رہے وہ میں جو مدینے سے منگائی جاتی ہے یہ والی میں نہیں کوئی مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے حضرت ہیں اور قربان جاؤں مرشد کریم جلوہ گر ہیں آئے ہائے یہ جو اپنی آنکھوں سے پلاتے ہیں اس کا بھی کیا کہنا ہے حضرت کسی نے کمال لکھا تھا کمال لکھا تھا لکھنے والے نے کمال کر دیا وہ کہتا ہے 1000 جام تصدق 1000 مے خانے 1000 جام تصدق 1000 مے خانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے اب وہ پی کے تو کل ہوش آ جاتی ہے لیکن جس نے نگاہوں سے پی اس کو نہیں کبھی ہوش آئی پھر ہے وہ کو کلندر بن گیا کو جنید بن گیا ہے اور جیسے حضرت آگے فرما رہے تھے یہ بھنگ پینے والے ان کا علی سے کیا تعلق ان کا علی سے کیا تعلق علی والے نہیں بھنگ پیتے علی والے شراب معرفت پیتے ہیں حضرت اور میں بطور سند اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں بطور سند لاؤں گا اسی کو جس نے پی مولا علی سے حضرت جی ہیں اور جس کو تاریخ کہتی بھی بو علی کلندر ہے یہ میں سارا کلام نہیں پڑھ سکوں گا سبحان آپ کو پتہ چل جائے گا علی کے کلندروں کا مسلک کیا ہے وہی ہے پنگ شنگ نہیں ہے لکھتے کیا ہیں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں تسبیح پہ پڑھوں اس کو لکھتے کیا ہیں فرماتے ہیں کلندر بو علی ہستم کلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم سبحان اللہ جی 40 لوگوں کا کام ہے جو مولا علی پاک کے ملنگ ہیں وہ نہیں پنگ پیتے کلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم ان کو کیا لگے حضرت چا جنت دینے کو کارانو در دوزخ دا بدکارانو اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا سبحان اللہ سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری اللہ ان کے شر سے اہل سنت کو بچائے اللہ ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا
تو یہ حضرت آپ فرمانے لگے بھائی میں اتنے کلا ہی پینا ہوں. پتہ لگا 3 سنگی پیندے ہیں, ذرا رل پیاں گے تو مزہ آئے گا. سبحان اللہ. وہ آگے سے کرتے ہیں حضور خوش آمدید جی آئیں, لیکن یہ ہے کہ شراب ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا لے آؤ. اور کرتے ہیں حضرت اب ہم جس سے لیتے ہیں نا, کیونکہ شریعت کا نفاذ ہے, کئی بار پکڑے گئے ہیں, کوڑے کھائے ہیں, اب کل ہی ملے گی, اب کل اس وقت آ جائیے گا, کل پھر محفل لگائیں گے, آپ کو موقع مل گیا. آپ نے فرمایا سنگیو پھر کو آئندہ طریقہ نہ دساں کہ شراب آپ ہی آ جائے کرے. وہ بڑے خوش ہوئے, عرض کی حضور ہے؟ فرمایا ہے. حضور دسو. آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا, قریب ہی ہے. عرض کی حضور تھوڑا آگے دجلہ بیٹھ. فرمایا جاؤ غسل الوضو کر کے. وہ غسل الوضو اسی لالچ میں کر کے آئے. آپ نے نیچے اپنی چادر بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دسا. اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ثنا, تعوذ, تسمیہ, فاتحہ, اخلاص, تکبیر, رکوع, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی, تکبیر اور سجدہ. صوفیہ پہلے کہتے ہیں این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, ایتھے آنا نہیں کو خالی جاندہ ہے. پیچھے حضرت جنید وہ جب سجدے میں گئے نا, پیچھے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے. اور اس کیا کرتے ہیں ربا جنید دین نہیں کم سے, جنید دا این نہیں کم سے, تیری بارگاہ چلے آکھلا رہے میں, تو جان تیرا کام جانے ہیں. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ٹھیک ہے جی. اب پیچھے حضرت جنید کی توجہ تھی, ایک ولی کی سبحان اللہ. زندگی جو آج کرامتیں جو سنائی جاتی ہیں جی, میرے پیرا نے کھوتے نو گھوڑا بنا چھڑیا, اللہ, جناب وہ مچھر گیا تو انہوں نے ڈائناسور بنا چھڑیا. اللہ, میں کہنا یار 10 کو بندہ بھی بنایا کہ نہیں بنایا. یہ ایک تصوف ہے جو آج آپ کو مل رہا ہے. ایک تصوف ہے جو امام غزالی نے لکھا, جو فوائد الفوائد میں ہے, جو مکتوبہ شریف میں ہے, وہ اور ہے کچھ. اس میں بزرگ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ولی کی سب سے بڑی کرامت کسی مردہ دل کو زندہ کر دینا. اس لیے حضرت جی الحمدللہ اللہ سلامت رکھے صاحبزادگان کو. بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے, کیونکہ ضرورت ہے حضرت. میں تو رات کو ادھر گوجرا تھا, کوئی برا آکھے کوئی جو مرضی آکھے, ہمیں کیا لگے. ہمارا تو مسئلہ کی مشن یہ ہے کہ محبوب راضی ہو جائیں. ہم جہاں جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں بندو خدا کو ساری رات آپ کی محفلیں چل رہی ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں. آپ نے 10 نعت خاں بلانے ہیں, 3 بلا لو, 7 نہ بلا, لیکن انہوں نے 7 دے پیسے اپنے مدرسے جمع. آپ کے مدرسوں کو ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مدارس کے حوالے سے اہل سنت کا کیا حال ہے. میں اس دن گجرات میں ایک مدرسے میں تقریر کرنے گیا, وہ بالکل ساتھ ہی وہ گجرات یونیورسٹی تھی, تو میں نے وہاں بھی سب کو مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا یار یونیورسٹی بھی دیکھ رہے ہو, روز بچیاں کی سال میں جاتی ہیں کہ سال سے باہر نکلتی ہیں, دیکھ رہے ہو نا تم, ہیں جی. اور یہ مدرسہ بھی دیکھ رہے ہو جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے, جہاں سارا دن یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں. جتنا ہو سکے شیئر کرنا, شیئر ضرور کرنا, شیئر ضرور کرنا بھائی. میں اس کو بھی دیکھ لو, اس کو بھی دیکھ لو, اس کی عمارت بھی دیکھ لو, اس کی عمارت بھی دیکھ لو. آج ہمارے مدارس یونیورسٹیوں سے 50 سال پیچھے کھڑے ہیں. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے مدارس یونیورسٹیوں سے 50 سال آگے ہوتے ہیں. اس لیے حضرت جی اے اہل سنت والو خدا کا خوف کھاؤ اور کو تھوڑا ہوش میں ہو. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو علماء کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ممبر اور مصلی مضبوط ہو حضرت. لیکن میں آج دکھ سے کہوں گا حضرت جی, وہ جنہوں نے ساری زندگی دین پڑھایا, جلالین پڑھائی, مشکات پڑھائی, قدوری پڑھائی, ہدایہ پڑھائی, نور الہدا پڑھائی, شرح جامی پڑھائی, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے ساری زندگی دین پڑھایا, وہ بیچارے موٹر سائیکل پہ آئے, موٹر سائیکل پہ چلے گئے. اور یہاں جو صرف 4 دن کرتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے پورے 1 سال بعد تو کل گرینڈی گڈی ہوندی ہے. یہ دکھ ہے حضرت, یہ دکھ ہے حضرت جی, جو حضور کے وارث ہے, جو حضور کے جانشین ہے,
ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. اس کو میں کہتا ہوں اور نہیں، صرف اسم فعل حرف کی تعریف ہی کر دے. اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے، چلو میں اور نیچے آتا ہوں، صرف اتنا ہی بتا دے کہ فقہ میں لفظ فرض کی کیا تعریف ہے، کیا ہوتا ہے فرض. حضرت اس کا حال دیکھو اور اپنے مدرسے دیکھو، اپنے علماء کو دیکھو. کل کیا منہ دکھانے والا اللہ. کیا حضور نبی علیہ السلام یہ عدنان بھائی شیئر کر دینا. جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی وہ اس طرح جیسے اس نے میری زیارت کی ہے. کیا حضور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے نہیں فرمایا تھا جس نے کسی عالم باعمل کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ. اور آپ کو کیا پتا عالم کیا ہوتا ہے؟ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمن، بہت بڑا نام ہے. حضرت علماء موجود ہیں اور میری اتنی ہمت نہیں کہ ان کو بتاؤں کہ سعد الدین تفتازانی کیا ہے. وہ لکھا ہے کہ آپ مختصر کروں گا، وقت جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز تھے. روز کچھ وقت کے لیے آپ جا کے آپ کی بالکل بادشاہ کے ساتھ کرسی بچائی جاتی تھی، آپ بیٹھا کرتے تھے. لکھا حسب معمولہ بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آ گیا، بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے. وَلَا تُلْهِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بچانا فرض ہے. اب کیا ہے، وزیر بھی بادشاہ کا منہ دیکھ رہا ہے، بادشاہ نہیں اٹھیا تو میں کیوں اٹھ جاؤں. وزیر خزانہ بھی بادشاہ کا منہ دیکھ رہا ہے، بادشاہ نہیں اٹھا میں کس طرح اٹھ جاؤں. وزیر دفاع بھی بادشاہ کا منہ دیکھ رہا ہے، بادشاہ نہیں اٹھا میں کس طرح اٹھ جاؤں. لیکن یہ قرآن والے تھے، یہ حضور والے تھے. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ بادشاہ کے دربار سے باہر چلے گئے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. پیچھے سے آپ کو پکار کے کہتا ہے، او مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ میں نہیں اٹھا تو کیوں اٹھ گئے؟ آپ کھڑے ہوئے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اوے بادشاہ سن، اگر کوئی پتھر لگنے سے تو مر بھی گیا تو اگلے دن ہی تیری جگہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا، اور نیا سعد الدین آتے آتے 60 سال لگ جائیں گے. اللہ محسن بھائی شیئر کر دینا، شیئر کر دو جتنے دوست دیکھ رہے ہیں بھائی. اس لیے حضرت جی سبحان اللہ، محنت کرو، اللہ محنت کرو. اور میں کیونکہ ہم تو گھومتے رہتے ہیں، مسافر لوگ ہیں. پرسوں ہم بکر تھے، کل ہم گوجرا گئے، آج ماشاءاللہ اللہ نے ادھر آ گئی، کمال ہو گئے ہم. اور میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتا نہیں سکتا. میں قبلہ ایبٹ آباد ہم گئے، مانسیرا سائڈ، وہاں کسی کا مدرسہ تھا، چلو میں نام نہیں لینا چاہوں گا، سنیوں. میں قبلہ جی دیکھ کے رہا رہ گئے، ایک مدرسے میں صرف 13,000 بچہ پڑھا. سبحان اللہ. پورا پہاڑ والے آدمی 13,000 بچہ صرف ایک مدرسے میں پڑھا، مانسیرے. اللہ سبحان اتنا اللہ. پیچھے 13,000. یہ سلمان بھائی بڑی گاڑی چلاتے ہیں ساتھ، 13,000 بچہ حضرت صرف ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا. اللہ رسی سنی کی کرنے ہیں، بچوں گئے سو جاؤ. نہیں، ہمت کرو، اپنے مدارس کو آباد کرو، یہی ہمارے بڑوں کا. اور میں پیچھے ہم نے جو بزرگوں کے بعد ایک بزرگ اس طرح کا نہیں ملا جس کا مدرسہ نہ ہو. حضرت مجدد پاک، حضور غوث پاک، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کوئی ایک ایسا نہیں ملا. لیکن آج کیا ہے، اس لیے رج کے تعلق کرتے ہیں. اور یہ پیسے ہیں اس لیے کہ اس کو لگا ہوا ہم پھنس گئے ہوں. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، یہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی. چلو پیر صاحب کی بات بعد میں، پہلے مرید کی سن لو، آ گئی ہے. یہ لازم ہے حضرت جی، وہ سالک جو اپنے بڑوں کے راستے کو نہیں چھوڑتا، اس کا عقیدہ ٹھیک رہتا ہے، اپنے بڑوں کے بتائے راستے پہ چلتا ہے. اور جو مرشد نے سبق دیا ہو نا، حلال کھاتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، تو پھر ایک وقت ہر سالک پہ آتا ہے کہ جب وہ پکار اٹھتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجائے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین لحاظ میں. آتا ہے سالک پہ وقت. سبحان اللہ.
جب سالک جذب و مستی کی اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اب، اور میں اکابرین کے سینکڑوں شعر پڑھ، چلو میں دوسرا شعر صرف حضور بلے شاہ کا پڑھ دیتا ہوں. اللہ میں ہوں خود نقش بندی، وحدت شہود کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ چلو حضرت بلے شاہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کونگڑ چک لے سجنا وے ہن شرما کانو رکھیاں وے. یہ آتا ہے حضرت جی سالک پہ وقت جب دل کرتا ہے حضرت، تب حجابات اٹھ جائیں حضرت. جب سالک جذب و مستی کی اس منزل پہ پہنچتا ہے، دل کرتا ہے اٹھ جائیں اب سارے حجابات اور وصل ہو حضرت. میرے دادا شیخ آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی. جب آپ کا سمجھے کہ 2-3 سال رہ گئے نا وصال ہونے میں، حضرت پھر بار بار یہی شعر پڑھا کرتے. وہ کیا، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. سبحان اللہ. جو آپ کے آخری کچھ 3 سال تھے آپ نے تواتر سے بس یہی شعر پڑھا ہے. آئیں بھر بھر کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا. وہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ بھی اس منزل پہ آئے، جذب و مستی کا غلبہ ہوا، تو حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ خود نہیں ہوتا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں، جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہوں. یہ خود نہیں ہوتا حضرت. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ قصبہ کھڑکایا ہوں. عرض کی تھی حضور پھر کیتا کی، فرماتے ہیں جو دم غافل 100 دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. یہ خود نہیں ہوتا، یہ کسی کی نگاہ ہو تو پھر ہی ہوتا ہے، خود نہیں ہوتا. گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. بس کو لب جائے. وہ آپ فرماتے ہیں جب وقت آیا نا تو میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کی حضور کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے، کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. کہتے حضرت نے سکوت، کہتے میں نے پھر عرض کی، حضرت پھر سکوت، کہتے میں نے پھر عرض کی، کہتے حضرت پھر سکوت. ظاہر ہے پھر کہتے میں بھی خاموش رہا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اجازت لے کے آ گیا. اور کہتے جو مرشد کریم نے وظیفہ دیا تھا نا، کہتے میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ 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 اللہ. اور فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا دل سے ایک خیال سا اٹھا، کیا ابو بکر تو بخیل ہے، ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں ایسا وہ وسوسہ مجھ پہ غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. کہتے میں نے تصویر رکھی اور خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ہے نہیں آیا، کچھ تو ہے جو ہے، چلا پھر اپنا امتحان کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے نیت کی کیا جو بھی غیب سے آئے گا نا رب کی طرف سے میں رب کے نام پہ صدقہ کر دوں. سبحان اللہ. اور فرماتے اللہ کی کرنی 50 ہونے کے سکے آ گئے. میں نے کہا لے بھی نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا. فرماتے ارادہ کر چکا تھا. فرماتے میں نے وہ 50 ہونے کے سکے لیے اور میں اسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکلا، کو ملے تو پیش کروں اس کو. اور فرماتے جب گزر رہا تھا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی میرے پیر و مرشد اب خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے جا کے نا اشارہ کر کے میں نے کہا حضور قبول فرما لیں. کہتے ہیں کیونکہ حضرت ذکر میں مشغول تھے، کہتے آپ نے ذکر کا سلسلہ موقوف نہیں کیا. کہتے آنکھ سے مجھے اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ یہ پیسے نائی کو دے دیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا بھائی نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. شاید حضرت کو پتہ نہیں لگا کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور وہ نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں اور اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ. فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. کہتے آگے سے مرشد کریم حضرت جنید بغدادی مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی سیاح کیا سی نا تو بخیل ہیں.
اے اللہ یا ہم نے پھر ایمی تو نہیں کہا تھا کہ تو بخیل ہے وہ تو بھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا اور کہتا وصلو تو بھی سونے چاندی میں پھنسا نکل پہلے اس سے وصل والی گل باتیں بھی بڑی ہم پھنس گئے ہیں نہ پھنسو بلکہ میں تو کہوں گا چلو یہ جو حضرت نے کیا نا یہ تھا کہ چلو تھوڑا دیکھو دیکھی معاملہ ہے میں تو کہتا ہوں اپنے بڑوں والا رنگ پیدا کرو چپ کر کے منہ چھپا کے حضرت صاحب کلایا کرو حضور اے جے تے بس میں چلا جے ہاں حضرت جی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا حضرت جی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو تربیت کے لیے تھا نا یہ تو ترغیب کے لیے تھا کہ چلو ہو سکتا ہے دیکھو دیکھی اور اللہ کا اور میں یاد رکھو ہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے ہاں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب اللہ نے سورج بنایا تھا تو ہم سے چندہ نہیں لیا تھا سبحان اللہ جب اللہ نے چاند بنایا تھا ہم سے چندہ نہیں لیا تھا سبحان اللہ ہاں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا ہم سے نہیں لیا تھا یہ سارے کن کے رنگ ہیں وہ چاہے تو آج بھی کن کے رنگ دکھائے اور یہ مسجدیں خود ہی بن جائیں نہیں یہ کیوں ہے اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں ہاں جی اللہ ہماری بخشش و مغفرت کا بہانہ بنا رہے ہیں باقی تو آج بھائی گھر اس کا ہے یہاں کسی چودھری کا گھر بن رہا ہو اب جا کے کوئی چودھری صاحب گھر بنا رہے ہو 500 میرے کو لے لو انہیں پھڑ کے لمحہ پا کے کٹنا بھی ہوتا انہیں کہنا میں چودھری ہوں اور تو کون ہوتا ہے میرے گھر کو 500 دینے والا اور سارے چودھری ڈال جائیں تو ساتھ کے رنگ کو پہنچ نہیں سکتے لیکن کیا ہے اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں یہ سارا ترغیب کے لیے اب آؤ آپ کو اپنے دو بزرگوں کی سنا کے میں واپس آؤں گا ٹھیک ہے جی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا کہتے جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا وہ مل ہی نہیں رہا تھا اور اس تاج کی دور دور تک دعائیاں تھیں آپ فرماتے ہیں وہ تاج حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم مبارک میں بھی موجود تھا کہتے میں بڑا پریشان تھا کہ مدینہ پاک کس طرح مال روانہ کروں تاج ہی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تاج کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا کہتے میں ٹہل رہا تھا بڑی پریشانی کے عالم کہتے کیا دیکھتے ہیں ایک بندہ آیا اس نے منہ چھپایا ہوا ہے اس نے منہ چھپایا ہوا ہے فرماتے میں نے دیکھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اب فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے کپڑوں کو جا بجا پہ بند لگے ہوئے تھے فرماتے ہیں وہ آیا اس نے السلام علیکم کہا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اس نے تھیلے میں سے تاج نکالا میرے سامنے رکھ کے پھر سلام کہہ کے واپس چل اور فرماتے میں تو کتنی دیر سکتے کی کیفیت میرا وہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں یہ اس کی فقیری کا عالم ہے اگر تاج نہ بھی لوٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج ہے کس کے پاس میں کس کو کلیم کرتا میں کس سے تاج لیتا جا کو اتنا حوصلہ اتنا ظرف اب فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے پکار کے کہا میں نے کہا ٹھہر گل سن نو کھڑا ہو گیا کہتے میں نے کہا منہ میری طرف کر کپڑا ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا اور مجھے آگے سے کہتا ہے عمرو میں نے جس رب کے لیے یہ تاج واپس کیا وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے سبحان اللہ مزہ تو یہ ہے رات نو آپ چپ کر کے حضرت بارگاہ حضرت رب دا کار بندا پیا اے میرے قبول کر لو میرا اللہ جانے دے میں جانا آؤ بنا لو اس کو یہ موقع بار بار نہیں لگنے آج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں ٹوک نو کھڑے ٹکڑے نہیں یہ روز روز نہیں میلے لگنے حضرت جی ہیں دوسرا ہو پھر رنگ ہمارے بڑوں کا رنگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ نقشبندیوں کے اکابرین میں سے جن کو 2 بار جناب صدیق اکبر سے فیض ہوا فرماتے میں 2 بار جناب صدیق اکبر سے پیدا ہوا وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ حضرت سیدنا سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تو حضرت نے نا ایک بڑا قیمتی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا بڑا قیمتی سا جبہ اور مجھے اس کا نام نہیں یاد بات ذہن میں آگے اب جیسے ہمارے یہاں عادت ہے نا تنقید برائے تنقید برائے اصلاح جذبہ تھا ایک دوسرے کے لیے
حضرت سفیان ثوری عرض کرتے ہیں حضور یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں، جو آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں، وہاں تو سادگی تھی، تو یہ آپ نے کیا کیا ہو؟ میں نے پڑھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا، آپ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا، آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری کا لباس میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے نیچے پہنا ہے۔ پھر میں اب یہی کہتا ہوا پھر واپس آؤں گا، نہ وہ عشق میں رہی گرمی نہ وہ حسن میں رہی شوخی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز، پیدا کرو۔ اس وقت کوئی ایک محاذ نہیں، اہل سنت بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں، ہر محاذ پہ لڑنا ہے، اس کے لیے آپ کا ہوش میں آنا ضروری ہے، ہوش میں سمجھو اہل سنت ہے کیا، سبحان اللہ، اپنے مدارس کو آباد کرو، اپنے بچوں کو عالم دین، جتنے یہاں بندے کھاتے پیتے بیٹھے ہیں دو آج ضرورت ہے، سستا سودا آج ضرورت ہے، یہ موقع بار بار نہیں، وقت گزر رہے تھے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے، پلیاں ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے، کو پھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے، یہ موقع بار بار نہیں آنے ہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں سنا کے جو وقت دیا گیا تھا میں اس کے بالکل قریب آ گیا، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، وہ کس نے نہیں جانا حضرت، سب نے جانا، لیکن آپ نے اور میں نے جانا ہے، یہ جو پاک لوگ ہیں ان کا تو جانا بھی بڑے رنگ والا ہونا ہے، کیونکہ ان کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی موزن رسول کو سجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا آپ کو سادہ دیکھا، بس ایک ہی بار دیکھا، اور اس دن جو حلب والے تھے ان کی بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا، سارے اکٹھے ہو کے حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضرت لگتا ہے آج کو خاص موقع ہے، آپ نے فرمایا خاص نہیں بلکہ خاص الخاص موقع ہے، عرض کرتے ہیں حضرت ہم نے بھی کہا ایویں نہیں موزن رسول آج اتنے تیار، حضور کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے، عرض کی حضور موزن رسول علیہ السلام کو اپنی موت پہ بھی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں میری خوشی کا کیا حال ہے، اس لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے رین وصل دی پیا کٹاوے، کسی نے ایویں نہیں کہا تھا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، انہوں نے دل لگایا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے نہیں دل لگایا ہوتا، اس لیے پھر یہ شمار کرتے ہیں کب آئے، کب محبوب کا پیغام آئے، کب محبوب کا پیغام آئے، کب محبوب کا پیغام، انہوں نے دل لگایا ہی نہیں ہوتا۔ تو لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ وقت آیا، نظر کی کیفیت تھی، آپ نے آنکھیں بند فرمائیں، شیخ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نظر کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ با آواز بلند اس کے سامنے پڑھیں، صرف تلقین ہی نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ پڑھ لیں، لیکن یہ باتیں تو عاموں کے لیے نا، خاصوں کی تو شان وراء الورا۔ وہ ایک وہاں بندہ کھڑا تھا میرے ہار دا جڑا سمجھ نہیں پسنے مکی ہے، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا جواب سننا مجھے بڑا پسند ہے۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے او بیلیا وہ یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا نہیں ہے۔ حضرت جی آپ تصور کریں انہوں نے کتنا یاد کیا ہوگا، آؤ حضرت جج وقت جانا ہے، آؤ یاد کر لی، آؤ یاد کر لی، وقت جانا پیا۔ اور میں قبلہ جی ہمارے وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں، ہائے ہائے سائیں علی اکبر احمد، لوگ ان کو گالیاں دیا کرتے، میں کہتا تھا یہ جس طرح دا سائیں اللہ سانو سارے نے تھوڑا تھوڑا کر دے، حضرت جی کیسا باقبال آدمی تھا وہ، اس نلائق نکمے گناہگار نے
وہاں جہاں حضرت کا علاقہ ہے نا, چٹی شیخہ اس کو کہتے ہیں, اصل میں اس کا نام تھا چشتی شیخ, کیونکہ وہ بابا فرید آپ کا ننیحال ہے, نانکی ہیں بابا صاحب کے علاقہ. بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا اور آج بھی بابا صاحب کے وہ لمحات جو بچپن کے وہاں گزرے ہیں اس کا فیض جاری ہے. ایک سے پڑھ کے ایک پڑھی لکھی شخصیت اس خطے میں موجود ہے, یہاں تک کہ اسی پنڈ کا ایک بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. یہ بابا صاحب کا فیض ہے. یہ گاؤں کا بندہ وہاں پڑھا رہا ہے. وہ حضرت نکلتے تھے, ایک مخصوص حضرت کا ایریا تھا جہاں تک آپ جاتے تھے, پھر آپ واپس آ جاتے. اچھا, اب طریقہ کار کیا تھا, جب آپ نے نکلنا نا تو راستے میں ماننے والے بھی تھے, نہ ماننے والے. اب جو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کرنا, انہوں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا. اور کرنا کس طرح کہ جو کسی کے پاس رب کی نعمت ہونی نا, انہوں نے سائیں علی اکبر کو پیش کر دی. مثلا کسی کے پاس جلیبی ہے, کسی کے پاس بسکٹ ہے, کسی کے پاس نمک پارا ہے, جو کچھ ہو. اب آگے سائیں صاحب کی مرضی تھی, ہوتی تو قبول کر لیتے, نہیں تو انکار کر. اب جسے لے لی نعمت, مثلا کسی نے جلیبی دے دی جس کو سارے کہتے تھے سائیں, تو کرنا کیا, آہا جلیبی لے کے نا, یہ نہیں کہ ساری کھا جانی, تھوڑی سی ایویں کھا کے نا, تھوڑی سی, تو دینے والے کو اپنے مخصوص انداز میں سوال کرنا, وہ ہے تو مٹھی ہے, تو دینے والے نے آگے صرف کرنی, سائیں جی چینی پائی ہے, مٹھی ہونی ہے. اچھا چینی کتوں اللہ, اس نے عرض کرنی, سائیں جی دکان تو. اچھا دکان, تو دکان والے نے کتوں لیا, سائیں جی انہیں میل تو توڑا منگوایا. اچھا میل تو توڑا, تو میل والے نے کتوں لیا, سائیں جی رو دی بن گئی. اچھا رو دی بن گئی, تو رو کتوں نکل دی, سائیں جی گنے چوں نکل دی. تو گنے چ رو کیویں آ جاندی, سائیں جی اللہ پاک نے پائی. اس کو سارے کہتے تھے یہ سائیں ہے. کیسا تھا وہ سائیں حضرت, جو جلیبی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. اور یہ نہیں کہ جلیبی دے دی کسی نے, ہم نے تو بڑے رنگ دیکھے نا ان کے اندر. اگر کسی نے نمکین چیز دے دی حضرت تو سوال کرنا, کوئی ہے تو لونی ہے. مثلا کسی نے ٹک بسکٹ نمک پارا دے دیا, وہ ہے تو لونی ہے. سائیں جی لون پایا لونی ہونی, تو لون کتوں لیا, سائیں جی اڈی تو دکان تو, تے دکان والے نے سائیں جی مل تو, تے مل والے نے سائیں جی کھوڑا پہاڑ نے لون تے بڑے بڑے. اچھا تو پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا, سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اچھا ہم ذرا آپ کو پتہ ہے اتنی جلدی نہیں مانتے. میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے. جب میں نے سائیں صاحب کا یہ رنگ دیکھا نا, میں نے کہا یار یہ کی کرتے ہیں سائیں. میں نے اپنے ساتھ نا 3 بندے تیار کیے. میں نے صبح جب سائیں علی اکبر یہاں سے گزریں گے نا, تو میں نے ان کو پکڑ کے بٹھا لینا, میں ان کو کچھ پیش کروں گا. انہوں نے حسب معمول مجھے پوچھنا ہے, مولوی جی ہے تو مٹھی ہے. میں کہنا سائیں جی چینی پائی ہے. انہوں نے کہنا ہے چینی کتوں لے آندی ہے. میں نے آج اللہ نہیں کہنا, آج گھمانا سائیں صاحب کو, دیکھتے ہیں بھلا کیا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی 3 بندے میں نے ساتھ ملا. میں بھائی جو میرے نام ختم ہو گئے نا پھر تم, جو تیرے ختم ہو گئے پھر تم, جو تیرے ختم ہو گئے پھر تم. بس میں معمول صبح گزر رہے تھے, میں نے بازو پکڑ کے بٹھا لیا. مجھے کہتے ہیں آفا جی کی, میں سائیں جی ہے برفی کھانی. مجھے اسے برفی لے کے نا کھا کے پھر وہی عالم. مجھے کہتے ہیں آفا جی ہے تو مٹھی جے. میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی, تو چینی کتوں لے آندی جی. میں سائیں جی دکان تو, تے دکان والے نے. میں سائیں جی مل تو, تے مل والے نے. میں ذرا اس سائڈ کے نام لے لیتا ہوں, ذرا آپ کو بات تھوکی سمجھ آ جائے گی. میں سائیں جی مظفر گڑھ تو, تو مظفر گڑھ والے نے. میں سائیں جی ملتان تو, تو ملتان والے نے. میں سائیں جی کھانے وال تو, تے کھانے وال والے نے. میں سائیں جی عبد الکیم تو, تے عبد الکیم والے نے. میں سائیں جی رجانے, اس طرح میں نام لیتا گیا. وہ میرے ختم ہو گئے. میں نال دن کیا تو شروع ہو شاید, اس کے بھی ختم ہو گئے. تیسرے کو کہا تو شروع. حضرت جی 2.5 گھنٹے مسلسل وہ پوچھتے رہے, ہم بتاتے رہے, وہ پوچھتے رہے, ہم بتاتے رہے. 2.5 گھنٹے بعد بات تب بھی ختم ہوئی جب نام ہم نے لیا اللہ کا ہے. سبحان اللہ. میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھا. آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی. اب تو حضرت جی رنگ اس طرح کے ہو گئے نا پروگراموں کے, کہ اب شاذر و نادر ہے کہ کسی ختم کے لیے جو ہے نا ٹائم نکلے. بڑا شاذر و نادر ہے, کیونکہ حضرت جی اب تقریباً اب ماشاءاللہ سبق سنا رہا ہوں
پھر آگے جا کے حضرت کی موجودگی میں ایک اور جگہ سبق سنانا ہے. تو سیالکوٹ جاتے جاتے 3-4 ہمیں بچ جانی ہے. پھر ظاہر ہے فجر پڑھ کے لیٹوں گا, ظاہر ہے پھر ظہر تک سونے کا ٹائم ہے. اب ختم پہ جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کوئی, لیکن پہلے جاتے تھے حضرت. تو میرا دل کرتا تھا لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وقت ہی نہیں کہنے کا. ہر بندہ دے مفتی ہے. یہ بھی سنیے جی کمال ہے, بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی نے حضرت. یہ بھی سنیوں کا ہی خاص ہے حضرت, سارے فتوے ہیں, سب افتاء کا کام کرتے ہیں حضرت. تو وہ جو ہے نا سوال نہیں اٹھتا کوئی کسی کو کہنے کا. وہ میں ختم پہ جانا نا تو دائیں بائیں یہ دیکھنا, مثلا یہ اب گرمی آنے والی ہے, خربوز آئے گا, تربوز آئے گا, آم آئے گا. وہ ختم پہ اگر کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آیا نا, اس نے پھر دوسرے کو دعوت دینی ہے. کس طرح؟ وہ کھا لا ہے مٹھائی, کھا لا ہے مٹھائی. تو کسی کو تو نہیں کہتا لیکن دل میرا کرتا ہے یار کہ دنوی کو لبے ہیں جڑا آکھے وہ قربان جاواں دے تو جن نے میٹھا کر چھڑے ہے. وہ خود تو نہیں میٹھا ہوا بھائی, پیر صاحبان موجود ہے, خود نہیں میٹھا ہوا. اور نہ میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہے. اگر خربوزہ خود میٹھا ہوتا تو سارے میٹھے ہوتے. نہیں, کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے, کسی کو پھیکا کر رہا ہے. اگر خود ہی میٹھا ہوتا سارے میٹھے ہوتے. نہیں حضرت, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی. سبحان اللہ. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. یہ ان کی شفقتیں ہیں, میری ڈنگی سیدھی سن لی انہوں نے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کی خیر فرمائے. کوئی نہ جائے بھائی, یہاں صفحے سیدھی کر لو, پہلے نماز ہوگی, نماز کے فوراً بعد دستار بندی اور اس کے بعد لنگر. ما علینا الا البلاغ. سیدھے ہو جاؤ, سیدھے ادھر. سارے احباب صفحہ سیدھا کرو. اذان نہیں پیے, نماز تھی سی, نماز تو بعد فوراً نماز تو بعد دستار ہو سی تو لنگر شریف ہو سی, وسیع لنگر شریف ہے الحمدللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. استاد خان صاحب مصلی تے پہنچو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. تکبیر پڑھی لو, صفحہ سیدھا کرو, تکبیر آرام نہ ونڈو, تنگ نہ کرو, رستہ دیو چا. حضرت صاحب نے کو رستہ دیو چا, تنگ نہ کرو.